اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ یا الہی ہمیں حق اور سچ کہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں، اور حضرت علی آپ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگیں۔ حضرت علی نے کہا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی حالت و معاملہ متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میری عزت و فخر کے بستر میں داخل ہوں، کل قبر میں داخل ہونے کی مانند آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے۔ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ حقائق اور نصیحتیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ اپنے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک کملی میں ڈانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی کملی میں ڈانپ لیا، پھر فرمایا، یا الہی یہ میری اہل بیت ہے، ان سے نجاست دور کر اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ یا الہی اما فاطمہ اما زہرا کی جات تطہیر کا واسطہ ملک پاکستان کو نیک اور اچھے حکمران عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صلو علیہ وآلہ